آپ کو بتاتے چلیں ایران اس وقت ایک شدید کرائسس سے گزر رہا ہے جہاں احتجاجات، گرفتاریاں اور انٹرنیٹ بند ہونے جیسے معاملات نے حالات کو اور سنگین بنا دیا ہے۔ امریکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے شروع ہونے والے احتجاجات کے دوران 2400 سے زیادہ پروٹیسٹرز ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 18,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایرانین اتھارٹیز نے احتجاجات کو روکنے کے لیے سخت ترین اقدامات اٹھائے۔ آپ کو بتاتے چلیں ایران آج چھٹے دن بھی بغیر انٹرنیٹ کے ہے۔ حکومت نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ لگا کر لوگوں کے آپس کے رابطے اور باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ کاٹنے کی کوشش کی۔ حالانکہ چند موبائل اور لینڈ لائن یوزرز کل پہلی بار باہر ملک کالز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں انٹرنیشنل ٹینشن اور ٹرمپ کا بیان اس بارے میں کیا تھا۔ US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانین پروٹیسٹرز کو ہمت دیتے ہوئے کہا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں۔ ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے لیے بہت کنٹروورشل ثابت ہوا۔ ایران کے UN ایمبیسڈر عامر سعید نے ٹرمپ کے بیان کو انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کو خط لکھ کر امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اور تشدد کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس انسٹیبلٹی کے ذمہ دار ہیں اور نقصان اٹھانے والوں میں زیادہ تر جوان اور بے گناہ شہری شامل ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ احتجاج دسمبر کے آخر میں مہنگائی اور اکنامک پرابلمز کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، لیکن ایرانین حکومت نے احتجاج کرنے والوں کو فسادی اور دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا۔ ایران کرائسس اب صرف ایک ملکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل کنسرن بنتا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا یہ احتجاج کسی بڑے چینج کا سبب بنتے ہیں یا حالات مزید اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی مزید انفارمیٹیو اور انٹرنیشنل نیوز سننی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔